سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، اور اس کی برکت کیسی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اس پانی سے ہم نے ہر شے کو زندگی عطا فرما دی، یعنی ہر چیز کی زندگی کا مدار، جس چیز کے اندر جان ہے وہ انسان ہے یا حیوان ہے یا دوسری دیگر مخلوقات میں سے چرند پرند ہیں، نباتات ہیں، جو بھی چیز ہے اس کا وجود پانی سے ہے۔ پانی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ زمین کے اندر سے پانی کی نکاسی ختم ہو جائے، پانی نکلنا بند ہو جائے تو پھر زمین سے سبزہ ختم ہو جائے، سبزہ ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سائنسدان کہتے ہیں آکسیجن ختم ہو جائے گی، اور آکسیجن ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کا مدار کس چیز پر ہے؟ پانی پر۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر شے کی زندگی اس پانی سے وابستہ ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اور پھر کیا کرو؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے سب چیزیں پانی سے زندہ کی اور پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اپنی ربوبیت کو رب نے پانی سے ظاہر فرمایا کہ پانی زندگی دیتا ہے اور ہر چیز کے لیے ضروری ہے، تو فرمایا پھر بھی تم ایسے نکمے ہو کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے اور پانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پانی کے خالق کو تم نہیں مانتے، اس پانی کے مالک کو تم نہیں مانتے جو پانی کو نازل کرنے والا ہے۔ اور پانی کے پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوبیاں بیان فرمائی، فرمایا 10 خوبیاں ہیں پانی کے اندر۔ سب سے پہلی چیز فرمایا پتلا پن ہے اس کے اندر، ہر کسی انسان کے لیے وہ سما جانے والی چیز ہے، ہر مخلوق کو سما جانے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز پھر فرمایا اس کے اندر نرمی ہے، اور پھر اس پانی کے اندر پاکیزگی ہے۔ پانی کتنا پاک ہے، رب وحدہ لا شریک کی نعمتیں، ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پانی ایک ایسی نعمت ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، خود بھی صاف ہے، دوسروں کو بھی پانی صاف کرتا ہے۔ اس کے اندر نفاست اتنی ہے، اس کے اندر نزاکت اتنی ہے کہ وجود انسانی گندا ہو جائے پانی سے صاف ہو جاتا ہے، کپڑے انسان کے گندے ہو جائیں پانی سے صاف ہو جاتی ہیں۔ نرمی اس کے اندر اتنی ہے کہ جس طرف اس کو لے کے جاؤ یہ چلا جاتا ہے، کبھی انکار نہیں کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے اندر حرکت بھی ہے اور اس کے اندر تری بھی ہے، اور اس کے اندر ٹھنڈک بھی ہے اور اس کے اندر تواضع بھی ہے۔ ٹھنڈک کا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ پینے سے انسان کا وجود اور انسان کا دل اطمینان پا جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی دنیا کے اندر مشروبات بنے، بوتلیں بنی، طرح طرح کے ذائقے بنے، لیکن ایسی چیزیں کچھ انسان ہوتی ہیں جو خرید سکتے ہیں۔ ملک شیک ہر بندہ نہیں پی سکتا، جوس ہر بندہ نہیں پی سکتا، لیکن پانی ہر انسان کے قابو میں رکھ دیا، کیونکہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ جہاں بھی انسان چاہے گا اس کو نکال لے گا، اور ہر غریب اور امیر، اگر کسی انسان کی اس پر ملکیت ہوتی، رب کی ملکیت تو پہلے ہے، اس کے نیچے کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو ہمارے اندر جو حصیں پائی جاتی ہیں ہم لوگوں کا پانی بھی بند کر دیتے، پھر کیا ہوتا؟ پانی بند ہو جاتا، زندگیاں ختم ہو جاتی۔
رب نے اس کو اپنے پاس رکھا، فرمایا یہ امیروں کے پاس صرف نہیں جائے گا، یہ ہر امیر غریب، چھوٹا بڑا، اونچا نیچا، ہر کسی کو میں یہ نعمت عطا فرماؤں گا۔ اور یہ نعمت ایسی ہے، دودھ نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، مشروب نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، اور ہزارہ چیزیں ہیں جو نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے۔ سیب بندہ نہ کھائے گزارا ہو جاتا ہے، مالٹا نہ کھائے گزارا ہو جاتا ہے، پر پانی نہ پیے تو گزارا نہیں ہوتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کو رب نے قرآن مجید کے اندر مبارک فرمایا۔ کیا چیز ہے؟ مبارک ہے یہ پانی۔ یہ پانی تمہارے دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے، وجود کو بھی پاکیزگی دیتا ہے اور دلوں کو بھی پاکیزگی دیتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پانی کے اوصاف کو دیکھ، تجھے بھی انسان کو رب نے پانی سے پیدا کیا۔ پانی کے اندر پتلا پن ہے، پانی کے اندر نرمی ہے، پانی کے اندر تواضع ہے، پانی کے اندر عاجزی ہے، پانی کے اندر ٹھنڈک ہے، پانی کے اندر طاقت ہے، پانی کے اندر زندگی ہے۔ اے انسان تو غور کر، اور یہ سب اوصاف صاحب عقل مومن کے اندر بھی جمع ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جتنے بھی اوصاف پانی کے ہیں، یہ ایک مومن کی شان ہے کہ مومن ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دل میں نرمی بھی ہے، اور انسان کے اندر رقت بھی ہے، اور طاعت و بندگی بھی ہے انسان کے اندر، اور نصافت لطافت نفس بھی ہے، اور عمل کی صفائی بھی ہے، اور نیکی کرنے کے لیے حرکت بھی ہے، آنکھوں میں تری بھی ہے، اور گناہوں پر ندامت بھی ہے، مخلوق سے تواضع بھی ہے، اور حق بات سننے سے زندگی بھی ہے۔ یعنی یہ انسان کے اندر کوالٹیاں ہونی چاہیے۔